الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا۔ صدق الله العظيم۔ ببركة من الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ معزز سامعین کی بخار سورہ النساء کی آیت نمبر 167 اور 168 دو آیتیں آپ نے سماعت کی ہیں۔ یہ سورہ مکمل ہونے والی ہے، چند آیات کے بعد اس کی تلاوت مکمل ہو جائے گی اور اس کے بعد ایک نئی سورہ المائدہ شروع کی جائے گی۔ فرمایا ان الذین کفروا، یہ جو لوگ ہیں کفر کرنے والے ہیں۔ کفر کا معنی یہ ہے کہ حق بات کو نہ ماننا، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پس پش ڈال دینا، یعنی کہ یہ صریح انکاری ہے، یعنی کہ اللہ کے ہر حکم کی عدلی کرنا اور رب کے احکامات سے اپنی نظریں چرا لینا یا اپنی منمانی کر بیٹھنا، اسے کفر کرنا۔ فرمایا کہ یہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ صد اور روکنے والے عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے، یعنی کہ ہر وہ شخص جو سیدھے راستے پہ جا رہا ہے جس سے اسے منزل ملنی ہے، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے ہر مسافر کوشش یہ کرتا ہے کہ میں ایسا راستہ اپناؤں وہ راستہ مجھے ایک منزل کے اوپر لے جائے، ہر ایک شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ اور اگر اسے معلوم نہیں ہے تو 10 بندوں سے پوچھ لیتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، میری رہنمائی کر دیں کہ واقعی یہ والا راستہ وہاں ہی جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، دنیا کی منزل تک پہنچنے کے لیے وہ 10 بندوں سے رابطہ کرتا ہے، کنٹیکٹ کرتا ہے، اور وہ اسے بتاتے ہیں تو وہ پھر چل جاتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شخص کہتا ہے یہ نہیں ہے، وہ راستہ ہے، وہ چھوڑ کے ادھر ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں نا، قرآن مجید بارہا دفعہ ہمیں بتاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے اور بارہا دفعہ متنبع کرتا ہے کہ لوگوں یہ جو تمہارا راستہ ہے یہ بھیانک منزل پہ لے جانے والا ہے۔ منزل اس راستے سے کبھی زندگی میں تمہیں نہیں ملی، اس راستے کو چھوڑو اور اس راستے کو چھوڑ کے اس راستے پہ آ جاؤ، اس سے تمہیں منزل مل جائے گی۔ قرآن مجید نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ ان الذین کفروا وظلموا، وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں اور ظلم کرنے والے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا نا، کفر اور ظلم ان دونوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا گیا۔ اب ایک شخص بہت بڑا نمازی ہے، بہت بڑا پرہیزگار ہے، بہت کچھ کرنے والا ہے، مگر وہ ظلم نہیں چھوڑ رہا۔ دیکھیں نا، اب قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا وظلموا، وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں اور ظالم ہیں۔ اب ایک شخص بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بہت کچھ ہے، مگر ساتھ ساتھ اس نے ظلم چھوڑے نہیں، اپنے ظلم کے اوپر قائم ہے اور ہر وقت ظالمانہ سوچ اس کے دماغوں کے اندر رچی اور بسی رہتی، تو وہ کیا ہے، اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اس لیے ظلم ہے، کسی کے اوپر بھی اگر آپ کرتے ہیں تو وہ ظلم ایک نہ ایک دن، کوئی ایسا دن آئے گا وہ ظلم آپ کے اوپر پڑ جائے گا۔ اگر آپ کے اوپر نہ پڑا تو آپ کی نسلوں کے اوپر پڑے گا، یا آپ کے ساتھ متعلق لوگوں کے اوپر وہ آ جائے گا، لہٰذا ظلم سے بچا جائے گا۔ فرمایا کہ جو مظلوم شخص ہوتا ہے، ایک ظالم ہوتا ہے اور ایک مظلوم ہوتا ہے۔ مظلوم کی آہ و بکا، یعنی اس کے دل سے جو آہ و بکا نکلتی ہے اس ظالم کے خلاف، اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ ساتوں آسمانوں کو چیر کر رب کی بارگاہ میں پہنچا ہے۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو ظلم کرنے والا ہے، مظلوم کی آہ و بکا سے بچ کے رہے، اور ہر وہ شخص یہ کوشش کرتا رہے کہ میرے ہاتھ سے کسی کو نفع ہو، نقصان نہ ہو۔ سرکار دو جہان اسلام نے فرمایا وہ شخص، یعنی کہ من لا یرحم، وہ شخص جو دوسروں کے اوپر رحم نہیں کرتا، اس کے اوپر کبھی رحم نہیں کیا جائے۔ یہ فرمایا کہ آل زمین پر دست والے لوگوں
کے ساتھ رہتے ہیں کے ساتھ پیش آؤ، اور وقولوا للناس حسنا، اور جب بھی کسی سے بات کرو تو بڑی اچھائی کے ساتھ، بڑی سمائلنگ فیس کے ساتھ، مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ بات کرو۔ یہ مسکرا کر کسی سے بات کرنا یہ فرق ہے۔ اگر کسی کی آپ ہیلپ نہیں کر سکتے، مدد نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں ہے، نہ کرو، مگر کم سے کم تمہاری گفتگو، تمہارا رویہ، تمہارا طریقہ، اور کم سے کم تمہارا ان کے ساتھ جو بیہیور ہے وہ تو کم سے کم اچھا ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ ان الذین کفروا، یہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں ظالم ہیں، لم یکن اللہ، نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لیغفر لهم ولا لیرحمهم کرے۔ آپ دیکھیں نا، اب ظلم اور کفر دونوں کو ایک ساتھ رکھا، ظلم اور کفر کو جدا نہیں کیا، اور اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آگے فرما دیا، دو باتیں فرما دی، لیغفر لهم ولا لیہدیہم، نہ ان کی بخشش کی جائے گی اور نہ انہیں ہدایت ملے گی۔ یعنی کہ ظلم کرنے والا ہو یا کفر کرنے والا، ظالم ہو یا اللہ کے وضع کردہ احکامات کو نہ ماننے والا، یعنی کہ ظالم کی تعریف تو آپ نے سن لی، اور کفر کی تعریف بھی سن لی کہ جو اللہ کے وضع کردہ کاموں قوانین ہے اس میں یا تو ترمیم کے بارے میں سوچتا رہے، ہر وقت اس کا ذہن اسی طرف لگا رہے کہ اس میں کچھ ترمیم ہو جائے، کوئی بھی ہو جائے، نماز اگر ہے تو وہ کہتا رہے کہ یہ کیا ہے، 5 کی جگہ 1 ہونی چاہیے، 2 ہونی چاہیے، 3 ہونی چاہیے، رمضان ہے تو کیا ہے جی یہ گرمی میں آ جاتے ہیں، سردیوں میں، یعنی کہ اس طرح کی اس کی ظالمانہ سوچ اس کی طرف لے کے جانے والا۔ اللہ کا جو بھی وضع کرتا نظام ہے وہ ہمارے لیے نظام کا ہونے والا، اس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ کوئی ہمارے اوپر جو جناب والا جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں جو ہمارے اوپر کوئی چٹھی ہے، نہیں، یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے اور ہماری بہتری کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں وہ ظالم ہیں، لم یکن اللہ لیغفر لهم، ان کے لیے کوئی بخشش نہیں، ولا لیہدیہم، نہ ہی ان کے لیے ہدایت۔ اب قرآن مجید نے یہاں پہ اس بات کو مکمل کر دیا اور بات کو بڑا واضح اور کلیئر بتا دیا کہ ظلم کرنے والا شخص اور کفر کرنے والا شخص یہ دونوں ایک ہیں، یہ دونوں برابر ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ وہ شخص ظلم کرنے والا ہو یا کفر کرنے والا ہو اس کے لیے کوئی بخشش بھی نہیں ہے، ولا لیہدیہم، اور نہ ہی اس کے لیے ہدایت ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی راستہ ہے۔ یہ طریقہ کا لفظ جو ہے نا، یہ ایک تو مستقیم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے راستے کے لیے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستہ، مگر ایک لفظ طریق بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت بے شمار جگہ پر یہ لفظ آیا ہے، اور یہ والا لفظ ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ فلاں شخص کا طریقہ کار صحیح نہیں، فلاں کا طریقہ گفتگو صحیح نہیں، طریقہ کلام صحیح نہیں، یہ لفظ ہم اپنی زبان میں روزمرہ میں کئی دفعہ دن میں کہتے رہتے ہیں، مگر یہ جو لفظ ہے نا ہے عربی کا لفظ ہے، کیونکہ ہماری زبان جو ہے اردو یہ لشکری زبان ہے، اس میں کوئی فارسی کے لفظ بھی ہیں، کوئی عربی کے لفظ ہے، کوئی ہندی کی لفظ ہے، اسی لیے اردو کو لشکری زبان کہا جاتا ہے۔ تو یہ مکس میں جو دوسرے لفظوں میں مکسر کہہ لیں یا مکس لفظوں کا ایک مجموعہ کہہ لیں اردو زبان۔ تو یہ جو طریقہ کا لفظ ہے یہ ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کا معنی بھی راستہ ہوتا ہے۔ فلاں کا طریقہ صحیح نہیں ہے، طریقہ گفتگو صحیح نہیں ہے، طریقہ کلام صحیح نہیں ہے، اس کا معنی راستہ ہے۔ فرمایا کہ الا طریقہ جہنم، وہاں پہ طریقن ہے، یہاں پہ طریقہ ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو طریقہ ہے، یعنی ظلم والا طریقہ ہے، یہ کفر والا طریقہ ہے، رب کے احکامات سے یعنی کہ روح گردانی والا طریقہ ہے، یہ سارے کا سارا کیا ہے، الا طریقہ جہنم، یہ ان کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے، یہ دونوں اپوزٹ ہیں، یعنی کہ دن اور رات، سردی اور گرمی، اس طریقے سے جہنم اور جنت۔ فرمایا کہ الا طریقہ جہنم، یہ جو ان کا طریقہ ہے ظلم والا اور یہ جو ان کا طریقہ ہے کفر والا، یہ دونوں راستے، یعنی کہ طریق کا معنی ہوا راستہ، یہ جو ان کا طریقہ ہے یا یہ ان کا راستہ ہے یا ان کا جو رویہ ہے، یہ کیا ہے، یہ جہنم، ان کو جہنم میں لے کے جانے والا، یعنی کہ جس راستے کو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے ظلم والا راستہ ہے، کفر والا راستہ ہے، یہ ظلم اور کفر والا راستہ ان کو جہنم تک پہنچانے والا ہے، اور خالدین فیہا ابدا، اور ہمیشہ کے لیے وہاں اسٹے کریں گے۔ اب یہاں پہ قرآن مجید نے جو بات بتائی ہے کہ خالدین فیہا ابدا، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ 10 دن 20 دن مہینہ گزارا اور وہاں سے ہمیں نکال دیا جائے، یہ بات ذہنوں سے نکال دے۔ اب قرآن مجید نے یہ لفظ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بارہا دفعہ قرآن نے جوڑا ہے ایسے لوگوں کو جو جہنمی ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ،
کثیرا من الجن والانس، یہ جہنم ہے، قرآن نے اشارہ کیا یہ جہنم ہے کثیرا من الجن، بہت سارے کثرت کے ساتھ یہاں پہ جن بھی ہوں گے اور انس بھی۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان تو ہوں گے، جنوں کا کیا تعلق ہے؟ تو یہاں پہ یہ بات کبھی آ گئی کہ جیسے مسلمانوں میں، لوگوں میں، انسانوں میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، اسی طریقے میں جنات جو ہے یہ بھی اللہ کے مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، بظاہر موجود ہے مگر ہمیں نظر نہیں آ رہے، یہ ہماری نظروں کا قصور ہے، مگر جنات موجود ہیں۔ فرمایا ان میں بھی اچھے ہیں، ان میں بھی برے ہیں، ان میں بھی نسلیں جاری ہوتی ہیں، جیسے ہماری افزائش نسل ہوتی ہے، انسان پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی مرتے ہیں اور ان کے بھی جنازے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، یعنی ان کے پاس آنکھیں بھی تھیں، ان کے پاس کان بھی تھے، ان کے پاس سوچ و سمجھ کے لیے ساری بات بھی تھی، مگر وہ سوچ نہ سکے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو تھے سمجھ نہ سکے، أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تھیں دیکھ نہ سکے، یعنی کہ یہ دیکھنا، سننا، بولنا، یہ جیسے ہم بولتے ہیں ایسے وہ بھی بولتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ طریقہ جہنم ہے، یہ جو راستہ انہوں نے خود چنا ہے اپنے لیے، یہ کیا ہے؟ یہ جہنم تک لے جانے والا ہے، خالدین فیہا ابدا، اور ہمیشہ کے لیے وہاں ہوں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے، یعنی کہ رب کے لیے یہ بات مشکل ہے ہی نہیں ہے۔ رب اگر کسی کو سزا دیتا ہے یا رب کسی کو جزا دیتا ہے، یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیوں کہ وہ رب ہے۔